بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ اللہ رب العالمین سے اولاد کی دعا کس طرح کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی درس کے آخر میں حضور کے مبارک نام کے وسیلے سے ہم اپنی اولاد کے نیک بننے کی دعا کریں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور قرآن آگے فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم۔ فبشرناہ، تو ہم نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری دی بغلام حلیم، ایک عقل مند اور صالح بیٹے کی۔ ان ہستیوں کا کیا کہنا، ان ہستیوں کی کیا بات ہے۔ دعا کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور جو بیٹے عطا ہوئے حضرت اسماعیل جن کا لقب ذبیح اللہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان کی کیا بات ہے کہ آج بھی ہم نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آگے کیا بات ارشاد فرمائی کہ فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ بچہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچا۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 13 سال کی تھی۔ تو جب آپ اس عمر کو پہنچے، قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، انی اغا، بے شک میں نے دیکھا ہے، فی المنامی، خواب میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب حجت ہے۔ ان کے بجائے کوئی ولی، کوئی غوث یا کوئی اور خواب دیکھے تو وہ حجت نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر وہ خواب میں دیکھیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ بیٹے کو ذبح نہیں کریں گے، لیکن نبی کا خواب ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حجت ہے۔ تو جس نبی کا خواب حجت ہو سکتا ہے، ان کے خواب کی یہ شانیں ہیں، تو اندازہ لگائیے پھر انبیاء کی کیا شانیں ہوں گی۔ جو لوگ انبیاء کی شانوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ غیر مسلموں کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دیتے ہیں، وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ بہرحال فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اغا فی المنام انی اذبحک۔ اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ فانظر ماذا تغی، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، دعا تھی نا نیک صالح بیٹے کی، نیک اولاد کی، تو اولاد نیک ہو تو دیکھیے کیا جواب ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد گرامی، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ سبحان اللہ، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، عرض کی کہ جو آپ نے دیکھا آپ وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ میری فکر مت کیجیے گا، جب آپ میرے گلے پر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے چھری چلا رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اس وقت آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بات آگے چلے، یہ مکالمہ جو آگے قرآن نے ذکر کیا وہ بھی بیان ہو، لیکن میں اپنی بات کو یہیں پہ روکتا ہوں، اور جو پیغام دینا ہے وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ تھی وہ قربانی۔ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ اس واقعے کی یاد ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یعنی اے قربانی کرنے والے تو اللہ کی رضا پر راضی رہے، اے قربانی کرنے والے تو اللہ کے لیے بڑے سے بڑا کام کر گزر، اے قربانی کرنے والے تیری نیت صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے۔ لیکن آج قربانی کو ہم نے کیا بنا دیا ہے۔ ابھی جو یہ سال چل رہا ہے 2026، اس میں کیسی نئی نئی خرافات شروع ہو گئیں۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں تو یہ ہوا کہ مرد عورتیں بینڈ باجوں کو ساتھ لے کر اپنے جانور کو لے کر نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ آپ بھی اپنے علاقوں میں کئی چیزیں دیکھتے ہوں گے۔ کیا قربانی اسی لیے ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، قربانی کا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے، اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے۔
بات تو یہ ہے جو قربانی گزر گئی، اب آئندہ قربانی آئندہ سال ہونی ہے، لیکن آپ جب اس بات کو سنیں تو ابھی سے اس بات کا تہیہ کر لیں اور اپنے رشتہ داروں کو بتائیں کہ قربانی کرتے وقت ان تمام خرافات کو پس پشت ڈال کر محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک نام جو آج ہم نے ذکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کی رضا پر سب سے زیادہ راضی رہنے والے، تو وہ مبارک نام ہے سیدنا دائم الرضاء صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے سردار، ہمارے مولا، ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے۔ اے پروردگار، ہمیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک نام کے صدقے سے اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور انبیاء کی دعا کے صدقے سے ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اے کریم پروردگار، اس مبارک نام کے صدقے سے سیدنا دائم الرضاء صلی اللہ علیہ وسلم 63 مرتبہ 63 ٹائمز پڑھ کر ضرور یہ دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔